السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، الملخص الفقہی کا اگلا درس آپ کے سامنے ہے۔ بیان ہے نماز کی طرف چلنے کے آداب کا۔ بابٌ فی آداب المشی الی الصلاۃ، نماز کی طرف چلنے کے آداب کے بیان میں یہ بیان ہے۔ نماز کی طرف جاؤ تو کس طرح چلو، کیا طریقہ ہو تمہارا چلنے کا، حدیث میں کیا اس کی کوئی روشنی ہے، اس کا کچھ بیان ہے، تو اس میں سب کا بیان اس سبق کے اندر ہوگا۔ ایھا المسلم انک بحاجۃ ماسۃ الی معرفۃ الآداب المشروعۃ التی تسبق الصلاۃ۔ اے مسلمان بھائی، اب تمہیں اس بات کے جاننے کی ضرورت لاحق ہے۔ اب آپ کو شریعت کے آداب کے جاننے کی ضرورت لاحق ہے جو نماز پر مقدم ہوتے ہیں۔ مسن سے ماستن اسم فاعل بنا ہے، معنی چھونے والی، لاحق ہونے والی۔ تو اے مسلمان بھائی، بے شک اب تم شریعت کے ان آداب کے جاننے کے محتاج ہو، یا تمہیں محتاجی لاحق ہے، ضرورت پیش آئی ہے، جو نماز پر مقدم ہوتے ہیں، جو آداب نماز پر مقدم ہوتے ہیں، اس سے پہلے ہوتے ہیں، جن آداب کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر سے ترجمہ سن لو۔ اے مسلمان بھائی، بے شک تم ان شرعی آداب کے جاننے کی ضرورت مند ہو، یا تمہیں ضرورت لاحق ہے، جو آداب نماز سے پہلے ہوتے ہیں، نماز پر مقدم ہوتے ہیں، جن کی ضرورت پہلے پیش آتی ہے کہ کن آداب کے ساتھ نماز پڑھنے جاؤ۔ استعدادً لہا، اس کو تیار کر، اس کے لیے تیار ہوتے ہوئے۔ اب جانو اور جاننے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے تیار ہو جاؤ کہ کن آداب کے ساتھ ہمیں تیار ہونا اور جانا ہے۔ لِأَنَّ الصَّلَاةَ عِبَادَةٌ عَظِیمَةٌ يَنبَغِی أَن يَسْبِقَهَا اسْتِعْدَادٌ وَتَحَیُّعٌ مُنَاسِبٌ۔ اس لیے کہ نماز جو ہے ایک بہت بڑی عبادت ہے، مناسب ہے کہ اس سے پہلے کچھ صلاحیت اور کچھ مناسب تیاریاں ہوں۔ لِيَدْخُلَ الْمُسْلِمُ فِي هَذِهِ الْعِبَادَةِ عَلَىٰ أَحْسَنِ الْحَیَّاتِ، تاکہ مسلمان اس عبادت کے اندر اچھی حالت پر داخل ہو، اچھی حالت میں نماز کے اندر داخل ہو، اس عبادت کے اندر داخل ہو۔ فَإِذَا مَشَيْتَ إِلَى الْمَسْجِدِ لِتُؤَدِّيَ الصَّلَاةَ، تو جب تم مسجد کی طرف چلو نماز کی ادائیگی کے لیے، ادا یؤدی تعدیداً معنی ادا کرنا، تو جب تم مسجد کی طرف چلو نماز کی ادائیگی کے لیے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ، تو چاہیے فَلْيَكُنْ ذَلِكَ بِسَکِینَةٍ وَوَقَارٍ، تو یہ تمہارا چلنا، ذالک کا مشار الیہ، مشیطہ میں جو مشی ہے، تو تمہارا یہ جانا اور تمہارا یہ چلنا نہایت سکون اور اطمینان کے ساتھ ہو۔ سکینہ، وقار، وقار معنی سنجیدگی، اطمینان کے ساتھ ہو، سنجیدگی کے ساتھ ہو۔ وَالسَّکِینَةُ هِیَ الطَّمْأَنِینَةُ وَالتَّأَنِّی فِی الْمَشْی، کہتے ہیں سکینہ کہتے ہیں اطمینان کو، اطمینان سے چلو، والتأنی، اور احتیاط کے ساتھ چلو چلنے میں۔ تو سکینہ بتایا یہ اطمینان ہے، اور چلنے میں احتیاط ہے، یعنی زیادہ بد احتیاطی سے نہ چلو، بلکہ اس احتیاط کے ساتھ چلو تو ہم اللہ کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں، بڑے سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ۔ والوقار والرزانۃ، وقار کے معنی بھی سنجیدگی، رزانت کے معنی بھی سنجیدگی، یعنی گویا باوقار اور شرافت کے ساتھ چلو، تاکہ لوگ سمجھیں کہ اللہ کے بندے جا رہے ہیں۔ والحلم وغض البصر، اور بردباری کے ساتھ، نہایت باوقار اور بردباری کے ساتھ، یعنی ہر چیز کو برداشت کرتے ہوئے، اگر کوئی چھیڑ چھاڑ کرے یا کچھ کرے تو بغیر کسی کا بےہودگی کے ساتھ جواب دیے ہوئے، بلکہ اسے برداشت کیے ہوئے چلے جاؤ، صبر کرتے ہوئے چلے جاؤ۔ وغض البصر، اور نگاہوں کو نیچی رکھتے ہوئے جاؤ۔
وہ خفض الصوت اور آواز کو بالکل پست اور دھیمی رکھتے ہوئے، اگر کچھ بولنا بھی ہو تو آواز بہت دھیمی ہو، پست ہو۔ وقلۃ الالتفات اور ادھر ادھر کم متوجہ ہونے کے ساتھ جاؤ۔ التفتا التفت، التفات مانے ادھر ادھر متوجہ ہونا، چکر پکر کرنا۔ وقلۃ الالتفات اور کم متوجہ ہونے کے ساتھ جاؤ۔ وقد ورد فی الصحیحین، اور تحقیق کی صحیحین یعنی بخاری مسلم کے اندر ایک روایت آئی ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ وفی لفظ اذا سمعتم الاقامۃ، اس طرح کے الفاظ پہلے ہیں کہ جب نماز کی اقامت کہی جائے، جب تکبیر کہی جائے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب تم تکبیر سن لو، تکبیر کی آواز جب تم سن لو، فامشوا وعلیکم السکینۃ، تو تم چلو اس حال میں کہ تمہارے اوپر اطمینان ضروری ہے، سنجیدگی اور اطمینان ضروری ہے۔ فما یعنی بڑے اطمینان کے ساتھ چلو، دوڑتے ہوئے اچھلتے ہوئے مت چلو۔ فما ادرکتم فصلوا، تو جو کچھ تم پاؤ نماز پڑھ لو امام کے ساتھ۔ وما فاتکم فاتموا، اور جو چھوٹ جائے، امام پہلے پڑھ چکا ہو تو مسبوق ہو جاؤ تو اسے پورا کر لو، مگر دوڑتے اچھلتے ہوئے مت جاؤ۔ وروى الامام مسلم قال، امام مسلم روایت کی ہے، انہوں نے فرمایا ان احدکم اذا کان یعمد الى الصلاۃ، کہ تم میں سے کا ایک انسان جب وہ نماز کا ارادہ کرتا ہے، فهو فی صلاۃ، تو وہ نماز ہی کے اندر ہوتا ہے، یعنی گویا وہ نماز کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عبادت لکھنا شروع کر دیتا ہے، لہذا عبادت ہی کی حالت ہونی چاہیے، بڑی سنجیدگی اور بڑی اطمینان کے ساتھ چلنا چاہیے، اچھلتے دوڑتے اور بےہودگی بکتے ہوئے اس طرح نہیں جانا چاہیے، اس لیے گویا وہ عبادت کے اندر داخل ہو گیا بندہ۔ جب نماز کے ارادے سے گھر سے نکل پڑا تو گویا نماز ہی کی جیسی حالت بھی اس کی ہونی چاہیے چلنے میں بھی۔ وَلْيَكُنْ خُرُوجَكَ أَيُّهَا الْمُسْلِمُ إِلَى الْمَسْجِدِ مُبَكِّرًا، اور چاہیے کہ تمہارا نکلنا اے مسلمان بھائی مسجد کی طرف جلدی ہو۔ مبکر کے معنی جلدی، بکر بکر تب کی جلدی آنا۔ لِتُدْرِكَ تکبیرۃ الاحرام، تاکہ تم تکبیر تحریمہ کو پا جاؤ، یعنی جس سے نماز شروع کی جاتی ہے، سب سے پہلے جو تکبیر کہی جاتی ہے، جس کے بعد جو ہے دنیاوی کام حرام ہو جاتے ہیں، اسی اس کو تکبیر احرام کہتے بھی ہیں، تکبیر تحریمہ، یعنی دنیا کی دیگر امور کو حرام کر دینے والی تکبیر ہے نا حدیث میں کہ کیا ہے، تحلیل و تسلیم، تحریم و تکبیر و تحلیل و تسلیم، اس طرح شاید ہے کہ حرام کر دینے والی چیزوں کو، دنیاوی کام کو حرام کر دینے والی چیز تکبیر ہے، اور دنیا کے کاموں کو حلال کر دینے والی چیز سلام پھیر دینا ہے امام کا یا مصلی کا۔ تو وہ تکبیر تحریمہ اس کا نام ہی ہے کہ اس کے بعد جو ہے دنیاوی کام حرام ہو جاتے ہیں، صرف نمازی آدمی کر سکتا ہے، جب تک نماز ختم نہ ہو جائے دوسرے کوئی کام نہیں کر سکتا ہے۔ وَتَحْضُرَ الصَّلَاةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ مِنْ أَوَّلِهَا، اور تم نماز میں جماعت کے ساتھ حاضر ہو جاؤ شروع ہی سے، ابتدا ہی سے۔ وَقَارِبْ بَيْنَ خُطَاكَ، اور اپنے قدموں کے درمیان اپنے قدموں کو تم قریب قریب رکھو، قریب کر لو اپنے قدموں کے درمیان، یعنی گویا قدم چھوٹے چھوٹے چلو اپنے چلنے کے اندر نماز کی طرف۔ لِتَكْثُرَ حَسَنَاتُكَ، تاکہ تمہاری نیکیاں زیادہ ہو جائیں، اس لیے کہ حدیث میں ہے، یہ بیان کر رہے ہیں ففی صحیحین، صحیحین کے اندر بخاری مسلم کے اندر ہے، ان نبی علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ وسلم کی روایت انہو قال، کہ آپ نے فرمایا کہ اذا توضأ احدکم فاحسن الوضوء، کہ جب تم میں سے کسی نے وضو کر لیا اور اچھی طرح وضو کر لیا، ثم خرج الى المسجد، پھر وہ مسجد کی طرف نکلا، لا یخرجہ الا الصلاۃ، اسے نہیں نکال رہی ہے مگر نماز ہی، یعنی صرف نماز ہی کے مقصد سے وہ گھر سے نکلا، تو کیا ہوگا، لم یخطو خطوۃ الا رفعت لہ بہا درجۃ، تو وہ کوئی قدم بھی نہیں رکھے گا مگر اس قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے ایک مرتبے کو بلند کر دے گا۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہوتا ہے جنت کے اندر،
ایک درجہ وہ زمین سے آسمان کی دوری کے برابر ہوتا ہے، اتنا درجہ اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے، یعنی گویا اور بھی جنت عطا فرما دیتا اللہ تعالیٰ۔ وہ حتت انہو بیہا خطیتاً، اور اس سے جو ہے اس قدم کے بدلے، ضمیر کا مرجع خطوتن کی طرف، اور اس قدم کے بدلے اس کی ایک گناہ، اس کی ایک برائی جو ہے مٹا دی جاتی ہے۔ تو برابر نیکیاں بڑھتی جاتی ہیں ایک ایک قدم کے بدلے، اور ایک ایک برائیاں مٹتی جاتی ہیں۔ اس لیے یہ بڑی ہی برکت، خیر و برکت کی چیز ہے کہ آدمی گھر سے اچھی طرح وضو کر کے نماز کے لیے نکلے اور بڑے وقار و سنجیدگی کے ساتھ جائے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے، تو پھر نور علی نور ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ فَإِذَا وَصَلْتَ بَابَ الْمَسْجِدِ فَقَدِّمْ رِجْلَكَ الْيُمْنَىٰ عِنْدَ الدُّخُولِ، تو جب تم مسجد کے دروازے تک پہنچ جاؤ تو اپنے داہنے قدم کو آگے بڑھاؤ داخل ہونے کے وقت۔ وَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ اعوذ بِاللَّهِ العظیم، اور تم کہو، یعنی یہ دعا پڑھی جاتی ہے، دعا مسنون ہے، اور تم کہو بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے، اعوذ باللہ العظیم، میں بلند و برتر بہت بڑے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، وہ بوجہ الکریم، اور اس کے معزز باعزت چہرے کے ذریعے میں پناہ مانگتا ہوں، وسلطانہ القدیم، اور اس کی پرانی طاقت و قوت کے ذریعے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم اغفر لی ذنوبی، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، میرے گناہوں کو بخش دے، معاف فرما دے۔ وافتح لی ابواب رحمتک، اور اپنے رحمتوں کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ وَإِذَا أَرَدتَّ الْخُرُوجَ، اور جب تم مسجد سے نکلنا چاہو، فَقَدِّمْ رِجْلَكَ الْيُسْرَىٰ، تو تم اپنے بائیں قدم کو آگے بڑھاؤ۔ وَقُلِ الدُّعَاءَ الَّذِي قُلْتُهُ عِندَ الدُّخُولِ، اور وہی دعا پڑھو جو تم نے مسجد میں داخل ہونے کے وقت پڑھا تھا۔ کیا؟ اعوذ باللہ العظیم بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، یہ دعا پڑھو۔ وتقول، و بدلا، وافتح لی ابواب رحمتک، وافتح لی ابواب فضلک، اور وافتح لی ابواب رحمتک کے بدلے وافتح لی ابواب فضلک کہو، یعنی اللہ تعالیٰ کو تم نے روزی کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ وذالک لأن المسجد محل الرحمت، اور وہ اس لیے کہ مسجد جو ہے وہ اللہ کے رحمت کی جگہ ہے، اور مسجد کے باہر وہ رزق کی جگہ ہے، لہذا جب مسجد میں آؤ تو رحمت مانگو، اور مسجد سے نکلو تو اللہ کی روزی مانگو۔ وہو فضل من اللہ، اور یہ اللہ کی مہربانی ہے، یعنی روزی جو ہے اللہ کی مہربانی ہے، اس کی مہربانی سے انسان کو روزی ملتی ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَلَا تَجْلِسْ حَتَّىٰ تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ، تو جب تم مسجد میں داخل ہو جاؤ تو تم نہ بیٹھو یہاں تک کہ تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں پڑھ لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو نہ بیٹھے یہاں تک کہ 2 رکعت نماز وہ پڑھ لے۔ ثم تجلس تنتظر الصلاۃ، پھر تم بیٹھ جاؤ نماز کا انتظار کرتے ہوئے۔ ولتکن حال جلوسک فی المسجد، اور تمہارے بیٹھنے کی حالت مسجد کے اندر نماز کے انتظار کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو۔ ولتکن، اور تمہارا مسجد کے اندر نماز کے انتظار کی حالت میں بیٹھنا جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، یعنی اللہ کا ذکر کرتے رہو، چپ چاپ خاموش نہ بیٹھو۔ وتلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو، چپ چاپ مت بیٹھو، قرآن کی تلاوت کرو یا اللہ کا ذکر کرو۔ وتجنب العبث کتشبیک الاصابع وغیرہ، اور تم بیکار باتوں سے پرہیز کرو۔ عبث کے معنی بیکار، اور بیکار لایانی باتوں سے تم پرہیز کرو جس سے کوئی فائدہ نہ ہو، جیسے کہ انگلیوں کے درمیان تشبیک کرنا، یعنی انگلیوں کو دوسری انگلی میں ڈال کر کے اور اس طرح بیٹھ جانا، یہ تشبیک ہے۔ انگلیاں ہیں، انگلیوں کو انگلیوں کے بیچ میں ڈالا، ایسے پکڑ لیا، تشبیک کسے کہتے ہیں۔ جیسے کہ تمہارا انگلیوں اور اس کے درمیان تشبیک کرنا اور اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا بس کام کرنا، یہ سب نہ ہو۔ فقط ورد النہی عنہ فی حق منتظر الصلاۃ، تو تحقیق کی نماز کے انتظار کرنے والوں کے حق میں اس سے ممانعت آئی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا کان احدکم فی المسجد فلا یشبکن فإن التشبیک من الشیطان،
کہ جب تم میں سے کا کوئی مسجد کے اندر ہو تو وہ ہرگز تشبیک نہ کرے، اس طرح نہ کرے، یہ شیطانی حالت ہے۔ فَإِنَّ التَّشْبِيكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، تو بے شک تشبیک جو ہے یہ شیطان کی جانب سے ہے۔ اما من کان فی المسجد لغیر انتظار الصلاۃ، بہرحال جو مسجد کے اندر نماز کے انتظار کے علاوہ کسی کام کے لیے کھڑا ہو یا رکا ہو، فلا یمنع من تشبیک الاصابع، تو وہ انگلیوں کی تشبیک سے منع نہیں کیا جاتا، روکا نہیں جاتا ہے۔ فقد ثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم شبک اصابعہ فی المسجد بعد ما سلم من الصلاۃ، تو تحقیق کی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کی تشبیک کی ہے مسجد ہی کے اندر نماز سے سلام پھیر دینے کے بعد، یعنی نماز کے بعد، نماز سے جب آدمی فارغ ہو گیا تو تشبیک کر سکتا ہے، دوسرے کام بھی کر سکتا ہے، لیکن جب تک جماعت کے انتظار میں ہے، نماز کے انتظار میں ہے، تب تک وہ گویا نماز کے اندر ہے، لہذا اس حالت میں تشبیک وغیرہ یا دوسرے بھی بس کام جو بیکار کام منع ہے، ممنوع ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے۔ وفی حال انتظار کا، اب یہاں سے انشاءاللہ کل پڑھائیں گے۔ آج کا سبق بس اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ بھی اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔